بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے کہ امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اینٹونی بلنکن نے چائنا کا 2 روزہ دورہ کیا۔ جب سے یہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن آئی ہے، جو بائیڈن صدر بنا ہے، یہ امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے کسی بھی ہائی رینکنگ آفیشل کا پہلا دورہ تھا۔ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس سے حالات جو ہیں وہ کافی زیادہ نارملائز ہوئے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے خلاف اپنی تیاریاں جو ہیں وہ ختم کر دی ہیں۔ چائنیز نیوی آج بھی اپنی تیاریوں کے اندر مصروف ہے، امریکن نیوی جو ہے وہ آج بھی اپنی تیاریوں کے اندر مصروف ہے۔ چائنا کی نیوی کو 2 سال پہلے امریکہ نے کہا تھا کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی نیوی بن گئی ہے۔ خیر اس میں ایک جھوٹ تھا، اور وہ جھوٹ یہ تھا کہ چائنا کی نیوی کے پاس ٹھیک ہے وار شپس تو سب سے زیادہ ہیں، لیکن اگر ٹنیج کے حساب سے دیکھا جائے تو ٹنیج کے حساب سے امریکہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی نیوی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کی نیوی کے پاس جتنے بڑے جہاز موجود ہیں اور ان کے اوپر جتنا بڑا اسلحہ موجود ہے، چائنا کی نیوی فی الوقت اس کو میچ نہیں کرتی۔ ٹنیج کے حساب سے امریکن نیوی سب سے بڑی ہے، پھر شاید چائنیز نیوی کا نمبر آتا ہے، اور پھر شاید رشین نیوی کا نمبر آتا ہے۔ لیکن چائنا کو اتنی بڑی نیوی تیار کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ دیکھیں، اس کے لیے آپ کو ہسٹری میں جانا پڑے گا۔ 1839 کی بات ہے کہ چائنا کے اندر پہلی اوپیم وار جو ہے وہ لڑی گئی۔ اس وار کے بعد کولونیل پاورز جو تھیں، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ سارے کا سارا یورپ جو ہے یہ دنیا میں اپنی کالونیز جو ہے وہ بناتا رہتا تھا۔ سب کانٹیننٹ کو برٹن نے اپنی کالونی بنایا ہوا تھا، نیدرلینڈز، پرتگال، اسپین، فرانس، ان سب ممالک نے اپنی اپنی کالونیز جو ہے وہ پوری دنیا میں بنائی ہوئی تھی۔ اسی طرح سے برٹن نے بھی چائنیز مین لینڈ کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کرنا شروع کر دیا، اپنے شپس جو ہے وہاں پہ بھیجنے شروع کر دیے۔ آپ کہہ لیں کہ چائنیز مین لینڈ کی انویژن شروع کر دی۔ اس کے بعد فرانس نے دیکھا تو فرانس نے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا حق سمجھا، اور فرانس نے بھی اپنے وار شپس چائنا بھیجنا شروع کر دیے۔ اس کے بعد چائنا کے اندر ایک سیکنڈ اوپیم وار جو ہے وہ لڑی گئی۔ اس سیکنڈ اوپیم وار کے بعد جاپان نے بھی چائنا کے اوپر جو ہے وہ انویژن شروع کر دی۔ جاپان نے کہا کہ اگر برٹن اور فرانس جو ہے وہ اتنی دور سے آ کے تو چائنا کے اوپر انویژن کر رہے ہیں، قبضہ جما رہے ہیں، تو میں تو چائنا کا بالکل ایک ساتھ والا ہمسایہ ہوں، چائنا کے اوپر حق میرا بنتا ہے۔ جاپانیز نے چائنا کے اوپر کئی دفعہ انویژن کی۔ یہ وہ وقت تھا جس کو چائنیز آج سینچری آف ہیوملیشن کہتے ہیں۔ ہیوملیشن اگر آپ اس کی ترجمہ کریں تو شاید اس کا جو سب سے چھوٹا ترجمہ نکلے وہ یہ ہے کہ شرمندگی کی سینچری جو ہے وہ اس وقت چائنا اس کو کہتے ہیں۔ یہ وہ ٹائم تھا جب چائنا کے اوپر کوئی بھی آ کے حملہ کر دیتا تھا، اس کے اوپر قبضہ کر لیتا تھا، اور چائنیز بالکل بھی اس کے آگے جو ہے وہ بے بس ہوتے تھے، لڑ نہیں سکتے تھے۔ برٹن، فرانس، جاپان، ان سب نے چائنا کے اوپر آ کے اس کے ریسورسز پہ اپنا ہاتھ صاف کیا۔ جس کو جو چیز وہاں سے ملی وہ وہاں سے نکال کے لے گیا۔ کسی نے چائنا کے لوگوں کو جو ہے وہ غلام بنا لیا۔ جس طرح سے ہمیں پتا ہے، ہم تو سب کانٹیننٹ کے اندر رہتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ کس طرح سے برٹن نے اس ایریے کے اوپر اپنا قبضہ کیا تھا، پھر اپنے وائس رائے جو ہیں وہ لا کے یہاں پہ بٹھائے، اور کس طرح سے برٹن یہ سارے کام کرتا تھا۔ پھر جب چائنیز کو تھوڑی سی ہوش آئی، انہوں نے سوچا کہ ہمارے اوپر یہ دنیا کس طرح سے اتنی آسانی سے جو ہے وہ انویژن کر لیتی ہے، ہمارے اوپر اتنی آسانی سے قبضہ کر لیتی ہے، جس طرح سے ہمیں ہانکنا چاہتی ہے اس طرح سے ہمیں ہانک کے لے جاتی ہے۔ چائنیز نے یہ نوٹ کیا کہ چائنا کے اوپر جتنی بھی انویژنز ہوئی ہیں وہ تھرو سی ہوئی ہیں، اور اگر چائنا کے پاس ایک اچھی اور سٹرونگ نیوی نہیں ہوگی تو یہ آنے والے دنوں میں بھی ایسے ہی چلتا رہے گا۔ چائنا نے اپنی ملٹری پاور کو تو انکریز کرنا ہی تھا، جیسے جیسے بزنس بڑھا اس نے اپنی ملٹری پاور کو بڑھانا تھا تاکہ وہ اپنے بزنس کو پروٹیکٹ کر سکے، لیکن چائنا نے سب سے زیادہ توجہ جو ہے وہ اپنی نیوی کی طرف دی۔ 1996 کا میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ 1996 کے اندر تائیوان میں ان کے پہلے جو ہے وہ یہ ڈیموکریٹک الیکشنز ہو رہے تھے۔ جب الیکشنز ہو رہے تھے تو تائیوان کو یہ خطرہ تھا کہ یہ نہ ہو کہ چائنا جو ہے وہ ہم پہ حملہ کر دے اور یہ الیکشن ہی نہ ہونے دے۔ تائیوان نے اسی طرح سے امریکن ہیلپ جو ہے اس کو مانگا۔ امریکہ نے اپنے 2 ایئر کرافٹ کیریئرز جو ہیں ان کو تائیوان اسٹریٹ کے اندر بھیج دیا۔ چائنا کی نیوی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ ان دونوں ایئر کرافٹ کیریئرز کا کچھ کر سکتے تھے، سوائے اس کے کہ اس کو دور سے بیٹھ کے تو وہ دیکھ سکتے تھے کہ امریکن ایئر کرافٹ کیریئر چائنیز پانی کے اندر جو ہے وہ پھر رہے ہیں، بدماشی کر رہے ہیں، اور چائنا اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا۔ پھر چائنا کو وہی بات یاد آئی، سینچری آف ہیوملیشن، کہ یہ جتنی بھی انویژنز ہوئی ہیں چائنا کے اوپر وہ سارے کی ساری پانی کے راستے ہوئی ہیں۔ اس وقت پھر چائنا نے کیا شروع کیا کہ اس نے اپنی نیوی کو ماڈرنائز کرنا شروع کیا۔ اس نے رشیا سے ڈسٹرائرز حاصل کرنا شروع کیے، رشیا سے اس نے ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے بارے میں بات چیت کی۔ چائنا میں بزنس بڑھتا گیا، رشینز کو پیسوں کی ضرورت تھی، چائنا نے رشیا کے ساتھ جو ہے وہ معاہدے کرنا شروع کر دیے۔ آج اس وقت چائنیز نیوی کی یہ حالات ہیں کہ چائنیز نیوی کے پاس اسٹیٹ آف دی آرٹ شپس ہیں۔ چائنیز نیوی کی جو کور پاور ہے وہ اس کے میزائلز ہیں، اس کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، اس کے الیکٹرانک وارفیئر کیپیبلٹیز ہیں، جن کو استعمال کرتے ہوئے چائنا دنیا کی کسی بھی نیوی کی وارشپس کو جو ہے وہ خطرہ پہنچا سکتا ہے، ان کو ڈبو سکتا ہے، ان کو تباہ کر سکتا ہے، دنیا کی کسی بھی گراؤنڈ فورس کو جو ہے اس کے اوپر وہ حملہ کر سکتا ہے، سیٹلائٹس تباہ کر سکتا ہے، ان کی لاجسٹک نوڈز جو ہیں ان کو ختم کر سکتا ہے، تباہ کر سکتا ہے۔ بیسیکلی چائنا نے ایک اینٹی ایکسیس ایریا ڈینائل کیپیبلٹی کے اندر جو ہے وہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے۔ زیادہ تر اس کی یہ
جو نیوی ہے اس کا مین مقصد ہے کہ اینٹی ایکسیس ایریا ڈینائل، یہ ایک آپ کی جو ہے یہ ایک پالیسی ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے ایریا کے اندر کسی کو ایکسیس نہیں دینی اور کسی کو اپنے ایریا کے اندر آنے نہیں دینا. لیکن جس طرح چائنیز نیوی اپنی کیپیبلٹیز بڑھاتی جائے گی اس کا ایڈورسری بھی اس ایریا کے اندر اپنی کیپیبلٹیز کو انکریز کرتا جائے گا. اور چائنا کو اب یہ خطرہ آ گیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو ایک گلوبل وار جو ہے وہ لڑنی پڑ جائے. میں نے آپ کو ایک پچھلی ویڈیو کے اندر بتایا کہ فرانس کے کچھ رفال طیارے جو ہیں وہ یہ پیسیفک کے اندر آ رہے ہیں، جو جاپان بھی جائیں گے، جو ساؤتھ کوریا بھی جائیں گے. چائنیز کو یہ پتا ہے کہ ایک پہلے بھی وقت تھا جب ان کی سینچری آف ہیوملیشن چل رہی تھی، اس وقت ان فرانسیسیوں نے چائنا کے اوپر حملہ کیا تھا، برٹن نے بھی حملہ کیا تھا. برٹن بھی اپنا ایئر کرافٹ کیریئر جو ہے وہ پیسیفک کے اندر بھیجتا رہتا ہے. تو چائنیز ان چیزوں سے جو ہے ان کے ذہن میں رکھتے ہوئے انہوں نے اپنی نیوی کو ایک گلوبل وار لڑنے کے لیے جو ہے وہ تیار کرنا شروع کر دیا. جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہر ملٹری جو ہے وہ ایکسرسائزز کرتی ہے، لیکن کمپیوٹرز کے آ جانے کے بعد، سپر کمپیوٹرز کے آ جانے کے بعد یہ ساری وار سیمولیشنز جو ہیں وہ آپ اپنے سپر کمپیوٹرز کے اوپر بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح کی ایک بہت بڑی نیول ایکسرسائز جو ہے وہ چائنا نے کی ہے اپنے سپر کمپیوٹرز کے اوپر. انہوں نے ایک سینیریو جو ہے وہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر چائنا کی جتنے بھی ایڈورسریز ہیں جو اس وقت یورپ کے اندر ہیں، امریکہ ہے یا اور بھی جو اس ایریا کے اندر چائنا کے ایڈورسریز ہیں، وہ سارے چائنا کے اوپر اپنا ایک نیول آرماڈا جو ہے وہ بھیج دیتے ہیں. تو کیا اس وقت چائنیز نیوی اپنے ان ایڈورسریز کو روک سکتی ہے؟ اس کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے، یہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں ان کے حالات کچھ ایسے ہیں کہ یہ جو بلو نیوی ہوتی ہے اس کو فرینڈلی نیوی کنسیڈر کرتے ہیں، اور جو ریڈ نیوی ہوتی ہے اس کو وہ اینیمی جو ہے وہ کنسیڈر کرتے ہیں. کیپنگ ان مائنڈ کہ یہ جو سوویت یونین تھا یہ ایک کمیونسٹ کنٹری تھا، اس کا ریڈ نشان، اور یہ جو چائنیز ہے یہ بھی کمیونسٹ ہیں، ان کا وہ ریڈ نشان. اس وجہ سے اپنے آپ کو یہ بلو نیوی کہتے ہیں اور دوسرے کو جو ہے ایڈورسری کو یہ ریڈ نیوی کہتے ہیں. چائنیز نے بھی اسی طرح سے جو ہے وہ دو نیویز تیار کی، کمپیوٹر سیمولیشن کے اندر ان کی جو ہے وہ ایک جنگ کروائی. لیکن ڈیفینیٹلی چائنیز جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو ریڈی رکھا ہوگا اور اپنے ایڈورسری کو بلو نیوی جو ہے وہ کنسیڈر کیا ہوگا. اور اس میں انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے جتنے بھی یہ جو ایسٹس ہیں، نیول ایسٹس ہیں، ان کی پاور کو 100% لیول کے اوپر رکھنے کی بجائے 50% لیول کے اوپر جو ہے وہ ٹیسٹ کیا. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ اس سیمولیشن کے اندر چائنیز نے یہ سوچا کہ اگر ہمارے چائنیز جو ڈسٹرائرز ہیں ان کو امریکنز میزائلوں کے ذریعے سے کرپل کر دیتے ہیں، ڈیمیج کر دیتے ہیں، ان کے اوپر ٹورپیڈوز جو ہے وہ وغیرہ مار دیتے ہیں، ان کے سینسرز کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کی کمیونیکیشن کو جیم کر دیتے ہیں، ان کے ریڈارز کی رینج جو ہے اس کو کم کر دیتے ہیں، تو پھر ہمارے یہ جو نیول شپس ہیں، ڈسٹرائرز ہیں، یہ کس طرح سے پرفارم کریں گے؟ چائنا کے نیول پلانرز نے ایک اور اس کے اندر سپینر پھینکا کہ اگر ہمارا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، جو ہمارے سرفیس ٹو ایئر میزائلز ہیں، ان کا ہٹ ریٹ اگر صرف 50% ہو، یعنی کہ اگر 2 میزائل مارے جائیں اور ان میں سے صرف ایک جا کے اپنے نشانے پہ لگے اور اس کو تباہ کر دے، تو اس طرح سے پھر ہمارے شپس کتنا جو ہے وہ دشمن کا نقصان کر سکیں گے. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ امریکہ کے پاس 2-3 فل فلیج ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں جو وہ اس ایریا کے اندر رکھ سکتا ہے. 2 تو اس کے پاس اس ایریا کے لیے ڈیڈیکیٹڈ موجود ہیں. ایک فل فلیج ایئر کرافٹ کیریئر امریکنز جو ہیں وہ مڈل ایسٹ سے موو کر سکتے ہیں اس ایریا میں. اس کے علاوہ امریکن مرین کارپس کے پاس کچھ یہ لائٹ ایئر کرافٹ کیریئرز بھی ہیں جن کے اوپر انہوں نے اپنے F-35 جہاز رکھے ہوئے ہیں. F-35 جہازوں کا B ماڈل رکھا ہوا ہے. تو چائنیز نے یہ ساری چیزیں کنسیڈر کرتے ہوئے اس وار سیمولیشن کے اندر ٹیسٹ کی ہیں کہ ہمیں امریکہ کتنا زیادہ جو ہے وہ نقصان پہنچا سکتا ہے، اور اس صورت میں ہم کتنا زیادہ جو ہے وہ امریکنز کا نقصان پہنچا سکتے ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ اپنے ایڈورسری کا نقصان کر سکتے ہیں، اور ان حالات کے اندر ہم اپنے کتنے ملٹری گولز جو ہیں ان کو اچیو کر سکتے ہیں. امریکن نیوی کے پاس زیادہ تر یہ آرلے برگ کلاس کے ڈسٹرائرز موجود ہیں، ٹیکونڈیروگا کلاس کے کروزرز ہیں. یہی آرلے برگ کلاس کے ڈسٹرائرز جو ہیں وہ جاپانیز بھی استعمال کرتے ہیں، ساؤتھ کورینز بھی استعمال کرتے ہیں. خیر جاپان کے پاس اپنے بھی یہ کچھ ڈسٹرائرز موجود ہیں، اپنی کلاس کے انہوں نے ڈسٹرائرز جو ہیں وہ تیار کر رکھے ہیں. لیکن زیادہ تر جو ہے وہ اس وقت یہ آرلے برگ کلاس کے ڈسٹرائرز استعمال کیے جاتے ہیں. چائنا کے پاس اگر آپ دیکھیں تو ٹائپ 052D کلاس کے کچھ ڈسٹرائرز ہیں جو بڑے زبردست ہیں. ٹائپ 055 کلاس کے کروزرز ہیں جن کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چائنیز نیوی کے سپیئر ہیڈ ہیں. پھر امریکن اور جاپانیز نیوی کے پاس کچھ یہ ایجز ڈسٹرائرز بھی موجود ہیں جو اینٹی بیلسٹک میزائل ڈیفنس کے لیے جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں. چائنا کا یہ جو ٹائپ 052D کلاس کا ڈسٹرائر ہے اس کو چائنیز ایجز کلاس کا شپ جو ہے وہ مانا جاتا ہے. تو ٹھیک ہے کہ پچھلے دنوں یہ اینٹونی بلنکن نے چائنا کا دورہ ضرور کیا اور اس سے کچھ ٹینشنز جو ہیں وہ نیچے آئی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دونوں ایڈورسریز نے اپنی کچھ تیاریاں جو ہیں ان میں کمی کر دی ہے. یہ ٹینشنز جو ہیں وہ بالکل ہی ختم ہو گئی ہیں. اس وقت دونوں ایڈورسریز جو ہیں وہ ایک دوسرے کی نیول پاور کو ختم کرنے کے لیے، یا آپ کہہ لیں کہ ملٹری پاور کو کم کرنے کے لیے ٹیکٹکس تیار کر رہے ہیں، وار سیمولیشنز کر رہے ہیں، کمپیوٹر کے اوپر بیٹھ کے تو اس طرح کی سیمولیشنز جو ہیں وہ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ریزلٹس ان کو ملیں گے وہ اکارڈنگلی اس کے مطابق جو ہے وہ اپنے آپ کو بدلیں گے، چینج کریں گے. کسی چیز میں اضافہ کرنا ہے، کسی چیز میں کمی کرنی ہے، تو یہ سارے فیصلے جو ہے وہ انہی وار سیمولیشن
ऑपरेशंस के बाद किए जाएंगे। तो दोस्तों ये थी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाइनीज नेवी के ऊपर। चाइना इस वक्त जिस तरह की करंट एक्सरसाइजेस कंडक्ट कर रहा है उसके ऊपर सोचा आपके साथ शेयर करूं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन जो है वो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।